ایک صاحب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، کہنے لگے میں نے پہلی مرتبہ چوری کی اور پکڑا گیا۔ ایک بزرگ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، پہلی مرتبہ پکڑا کوئی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، سلیکٹڈ پرسن، چنے ہوئے لوگ، جو اللہ کے خاص بندوں میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلی مرتبہ ہی میں گرفت کر لیتا ہے، اسے چانس نہیں دیا جاتا، اسے موقع نہیں دیا جاتا تاکہ مزید وہ کسی اور معاملات میں نہ پھنس جائے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے ایسے بندے جو بے باک ہوتے ہیں، وہ کسی صورت اللہ کی رحمت سے انہیں امید نہیں ہوتی، اللہ ایسے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، زیادہ ڈھیل دیتا ہے، زیادہ مواقع دیتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے، شاید اب سدھر جائے، شاید اب باز آ جائے، شاید اب سدھر جائے۔ اچھا، ایسا بندہ جس کی گرفت نہیں ہوتی، وہ گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، چیٹنگ پہ چیٹنگ کیے چلا جاتا ہے، اس کی وہ کہنا چاہیے نا کہ اس کے مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے گھر بار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے دیکھو مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے، میں اتنے جرم کرتا ہوں پھر بھی اللہ نے میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، میں اتنے جرم کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر بار، کاروبار، دولت، فراوانی سب مجھے میسر ہے۔ جبکہ وہ شخص کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، وہ کچھ کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اور اس کو اتنی فراوانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس کو فراوانی نہیں ہوتی، اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ لے، میری طرف رخ کر۔ اور اسے نیک بندے کو اللہ اپنے پیارے بندے کو دنیا میں الجھاتا نہیں، دنیا میں اس کو الجھاتا نہیں۔ لیکن جو ایسا ہوتا ہے نا، جو بڑا بے باک قسم کا، بڑا بدتمیز قسم کا بندہ ہوتا ہے، اور جو نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے، اور پھر بھی بڑے بے باکانہ طریقے سے کہتا ہے دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا، تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور ایسے لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سکون میں ہیں، لیکن ہوتے نہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے مسجد میں، جب میں نے اپنا بیان اسپیچ مکمل کر لی، بعد میں ملاقات ہوئی، اس دوران ایک صاحب ملے، چھوٹے بوٹے، کہنے لگے میں ایک انگلش کمپنی میں، سود کی کمپنی ہے، اس سود کی کمپنی میں ملازم ہوں، میں ایک افسر ہوں، اور میری جو بیگم ہے وہ بھی کماتی ہے، میں بھی کماتا ہوں، پیسہ بہت، لیکن کہنے لگا وہ جو سکون آپ کہتے ہیں نا، وہ مجھے میسر نہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ لوگ اپنے آپ پہ غور کریں جو سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی موبائل کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ شراب کا سہارا لیتے ہیں، کبھی نشوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ زنا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ گھومنے پھرنے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ لانگ ڈرائیو کا سہارا لیتے ہیں۔ موبائل میں لگے ہوئے تو لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم اس کو اسکرول کرتے رہیں گے، آگے انگلی سے آگے بڑھاتے رہیں گے، یا کوئی بھی ہم دیکھتے رہیں گے، ہمیں سکون مل جائے گا۔ سکون ملتا پھر بھی نہیں، رات سوئیں گے یا جب اٹھیں گے تو فریش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ سکون ایک الگ ہی چیز ہے، یہ دل کی راحت، دل کا چین، یہ الگ ہی چیز ہے۔ اللہ کے قرب سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔
تو کبھی ایسا ہو نا کہ ہم یہ سمجھیں کہ میں تو اتنے جرم کر رہا ہوں، مجھے تو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. کرم نہیں ہے، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تم سدھر جاؤ، باز آ جاؤ. اور اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یا تمہارا عہدہ ہے، یا تم شخصیت ہو، وی آئی پی پرسن ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کی کوئی اصلاح نہ کر سکے. ڈرتے ہوں آپ کی اصلاح کرتے ہوئے، آپ کو کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہوں، آپ بدنصیب ہیں. خوش نصیب ہے وہ جس کو ہر دوسرا شخص سنا دیتا ہو، باتیں بتا دیتا ہو، آپ میں یہ خرابی ہے، آپ میں یہ خرابی. تو اگر کبھی ایسا ہو زندگی میں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں نہ جانے کیا کیا کرتا ہوں اور پھر بھی مجھے سکون نہیں ہے، تو پھر توبہ، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا. تکلیفیں جس کو آتی ہیں نا، وہ سمجھ جائے کہ مجھے نبی پاک صاحب الاولاد، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی. تو جسے دین کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مجھے یاد کرنا. تو جسے تکلیفیں آ رہی ہیں، جسے تکلیفیں میسر ہیں، جو غم زدہ ہے، کسی بھی وجہ سے غم زدہ ہے، تو وہ تو حضور کو یاد کرے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسے تکلیفیں آ رہی ہیں وہ خوش ہو جائے، اللہ کی طرف مزید اپنی توجہ ڈالے اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہے. اور جسے بہت زیادہ آسانی ہے، بہت زیادہ سہولتیں، اور وہ اسے معلوم ہے کہ وہ یہ اندر ہمارا مفتی ہے، ہمارے دل میں ہمارا مفتی بیٹھا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو کتنا نیک ہے، تو نے کیا کیا کانڈ کیے ہوئے ہیں، تجھے پتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا کرنے کے باوجود مجھ پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، باز آ جاؤ، موت سے پہلے پہلے باز آ جاؤ. کس کام کی اتنی دولت، کس کام کا اتنی فراوانی کہ تمہیں خود اپنے آپ کو، آپ سے تمہیں گن آتی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہنوں کے حقوق دبا کے بیٹھ گئے، ماں باپ کی بے قدری کی، اولاد، رشتے دار، ماں باپ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حرام، سود، اللہ، اور پھر کہنا کہ میں کتنا سکون میں ہوں. تم جانتے ہو کہ تم سکون میں نہیں ہو، تم جانتے ہو. ورنہ تم ان سب چیزوں کا سہارا کیوں لیتے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں سکون چاہیے تو رب کے کلام میں ملے گا، تمہیں سکون چاہیے تو نعت خوانی میں ملے گا. اللہ ہمیں بھی رجوع الی اللہ کی سعادت نصیب کرے. السلام علیکم.